کیا 70 سال کی عبادت ایک لمحے میں راکھ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی شخص جسے دیکھ کر فرشتے بھی رش کرتے ہوں وہ موت کے وقت اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ کہانی کسی عام گناہ گار کی نہیں، یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عابد برسیسا کی۔ ایک ایسا شخص جو ہوا میں اڑتا تھا، لیکن شیطان نے اسے زمین میں ایسا دھسایا کہ آج تک دنیا اس کی کہانی سن کر کانپ اٹھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شیطان نے یہ کھیل کیسے کھیلا۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک عبادت گاہ تھی جہاں برسیسا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ برسیسا نے دنیا کو تیاگ دیا تھا۔ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ اتنا نیک تھا کہ اگر کوئی بیمار اس کے پاس آتا تو برسیسا کی صرف ایک دعا سے وہ بھلا چنگا ہو جاتا۔ یا اللہ رحم فرما، اس کو شفا عطا فرما۔ لیکن شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ برسیسا کی اس شہرت سے جل بھن گیا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم سب ناکام ہو، اس آدمی کو گرانے کے لیے طاقت نہیں، چال کی ضرورت ہے۔ اور وہ چال تب شروع ہوئی جب شہر کے 3 بھائیوں کو جنگ پر جانا پڑا۔ ان کی ایک بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی لیکن سخت بیمار تھی۔ بھائیوں نے سوچا ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑیں؟ کون ہے جو سب سے زیادہ بھروسے مند ہے؟ اور انہوں نے برسیسا کو چنا۔ وہ برسیسا کے پاس گئے اور درخواست کی، آئے برسیسا، ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں۔ ہماری بہن اکیلی ہے اور بیمار ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ آپ کی نگرانی میں رہے۔ استغفر اللہ، میں ایک غیر محرم لڑکی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنی عبادت خراب نہیں کروں گا۔ برسیسا نے منع کر دیا، لیکن تبھی شیطان نے اپنا وار کیا۔ اس نے برسیسا کے کان میں ایک نیکی کا وسوسہ ڈالا۔ برسیسا، تم اتنے بڑے عابد ہو، صرف ایک لڑکی کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس بیچاری کو اکیلا چھوڑ دو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ثواب تمہارے نام لکھا جائے گا برسیسا۔ ٹھیک ہے، اسے اس سامنے والی خالی کٹیا میں چھوڑ جاؤ۔ شیطان کی یہ چال کام کر گئی۔ برسیسا نے سوچا میں نیکی ہی تو کر رہا ہوں۔ شروع کے دنوں میں برسیسا بہت احتیاط کرتا تھا۔ وہ کھانا پکا کر لڑکی کے دروازے پر رکھتا اور بغیر دیکھے واپس آ جاتا۔ لیکن شیطان جلد بازی میں نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسیسا کو دھیرے دھیرے توڑنا ہے۔ کچھ دن بعد شیطان پھر آیا۔ برسیسا، وہ لڑکی کمزور ہے، دروازے تک آ کر کھانا کیسے اٹھائے گی؟ تو کھانا اندر رکھ دیا کر۔ برسیسا نے سوچا بات تو صحیح ہے۔ برسیسا، وہ بیچاری اکیلی ہے، تو کھانا اندر رکھ اس نے دیا کر۔ کھانا اندر رکھنا شروع کیا۔ اللہ دلوں کا پھر حال کچھ دن جانتا بعد شیطان نے کہا، برسیسا، وہ بیچاری اکیلی ڈرتی ہوگی، دیوار کے پیچھے سے ہی صحیح اسے 2 بول بات کر لیا کر۔ فکر مت کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا، سب ٹھیک ہو اور جائے گا۔ یہاں سے وہ دیوار گرنی شروع ہوئی۔ برسیسا، یہ لڑکی اکیلی اور کمزور ہے، صرف تیری مدد سے ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے تجھے نیک بنایا ہے، بس تھوڑا مدد کر رہے۔ لو پانی پی لو۔ ایک رات جب برسیسا کھانا دینے گیا تو شیطان نے اس کے دل میں آگ بھڑکا دی۔ برسیسا جو 70 سال سے سجدے میں تھا، وہ اس رات گناہ کے دلدل میں گر گیا اور اس نے زنا کیا۔ گناہ کرنے کے بعد برسیسا کو ہوش آیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد جب لڑکی نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے تو برسیسا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ جب اس کے بھائی آئیں گے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، میری عزت، میرا مقام سب ختم ہو جائے گا۔ برسیسا بری طرح ڈر گیا۔ شیطان فوراً وہاں ڈر مت پہنچا۔ برسیسا، ابھی بھی وقت ہے۔ اس لڑکی کو مار دے اور اس کے بچے کو بھی، پھر دونوں کو دفان کر دے اور بھائیوں سے کہہ دینا وہ بیماری سے مر گئی۔ عزت بچانے کے لالچ میں برسیسا درندہ بن گیا۔ اس نے اس بے گناہ لڑکی کو قتل کیا اور ایک گڈھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ جب بھائی واپس آئے تو برسیسا نے جھوٹی قبر دکھا کر کہا، تمہاری بہن بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بھائیوں نے برسیسا پر یقین کیا، قبر پر فاتحہ پڑھی اور چلے گئے۔ برسیسا کو لگا وہ بچ گیا، لیکن وہ بھول گیا تھا شیطان کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اسی رات شیطان نے ان تینوں بھائیوں کے خواب میں جا کر سارا راز کھول دیا۔ تم کس قبر پر رو رہے ہو؟
वो झूठी है। बरसीसा ने तुम्हारी बहन के साथ गुनाह किया और फिर उसे मारकर कुटिया के नीचे दफन कर दिया। भाई हड़बड़ा कर उठे। वो दौड़े हुए पहाड़ पर गए। उस जगह को खोदा और वहां उन्हें अपनी बहन की लाश मिली। राज खुल चुका था। लोगों ने बरसीसा को पकड़ लिया, उसके गले में रस्सी डाली और उसे घसीटते हुए बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने फैसला सुनाया है कि इसको सूली पर चढ़ाया जाए। बरसीसा सूली पर लटका हुआ था। मौत उसके सामने खड़ी थी। वो अल्लाह को पुकारना चाहता था लेकिन शर्म के मारे पुकार ही नहीं पा रहा था। तभी वहां शैतान आया। इस बार वो छुपा नहीं था, वो एक इंसान के रूप में बरसीसा के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कुराहट थी। क्यों बरसीसा, पहचाना मुझे? मैं वही हूं जिसने तुझे उस लड़की के पास भेजा। मैं वही हूं जिसने तुझसे जिना करवाया। मैं वही हूं जिसने तुझसे कत्ल करवाया। और मैं वही हूं जिसने भाइयों को ख्वाब में सब बता दिया। तू इब्लीस है। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुझे बचा सकता हूं बरसीसा, मेरे पास ताकत है। मैं तुझे इस सूली से उतार सकता हूं, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोल, मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरी जान बचा ले। मुझे सजदा कर, एक बार मेरे आगे सर झुका दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। मौत का खौफ और जान बचाने का लालच। बरसीसा की अकल पर पर्दा पड़ गया। 70 साल जिस सर ने सिर्फ अल्लाह को सजदा किया था, आज उसने अल्लाह को छोड़कर शैतान के इशारे पर सजदा किया। जैसे ही बरसीसा ने सजदा किया, शैतान ने जोर से ठाका लगाया और पीछे हट गया। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। और इसी हालत में शैतान को सजदा करते हुए बरसीसा की रूह निकल गई। न जान बची न ईमान बचा। 70 साल की इबादत, पहाड़ों जैसा तकवा, सब कुछ शैतान के एक धोखे ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह हम सबको शैतान के वसवसों से और बुरे खात्मे से महफूज रखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बज़्म जन्ना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वाक़या इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ होगा।